حقیقتاً میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انسان ہوگا، انسانیت سمجھتا ہوگا، وہ کل کے واقعہ دیکھ کے، واقعہ تو پرانا ہے لیکن کل پرسوں جو سب دیکھا ہے ہم نے، تو حقیقتاً بہت دردناک واقعہ ہے۔ بات بھی ہوئی سر، میں آپ کا تھوڑا ٹائم لوں گا پھر بعد میں اور میں اسی بات پہ صرف 3-4 منٹ موشن پہ بات اسی پہ یہ بڑا اہم اسی پہ سر اسی پہ انشاءاللہ، اور آپ کے اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ مجھے بعد میں موقع ملے انشاءاللہ سر، میں پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ادھر عوام کو جو پڑھایا جاتا ہے پاکستان کے مشرق علوم کو نظر رکھتے ہوئے، ہم چیخ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ پھیلا رہے ہیں اس ملک میں عورت کے ساتھ۔ سر ہم تو مثال اس تاریخ سے یا اس قوم سے ہیں کہ جہاں پہ دشمنی بھی ہو تو عورت کو باہر رکھا جاتا ہے، دشمنی بھی ہو یا روایات ایسے ہیں کہ عورت کا، بچے کا، بزرگ کا، اور یہ میرے خیال میں مذہبی تقاضا بھی ہے، عورت ماں کے روپ میں ہے، جی پلیز احمد صاحب، عورت بہن کے روپ میں ہے، عورت بیٹی کے روپ میں ہے، اور پھر انسان کے قریب وہ عورت جو ہماری مذہبی سنت نکاح کے ذریعے زندگی میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک انسان جو انسان ہو، جانور نہ ہو، وہ ماں کی شفقت، بہن کا پیار، بیٹی کی محبت، بیوی کا رشتہ، اس کو سمجھتے ہوئے ہر عورت کی قدر کرے۔ سر بدقسمتی سے ایسا ملک ہے جہاں پہ عورت تو چھوڑے، مرد سیف نہیں ہے۔ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے جہاں کچھ سال پہلے پنجاب کے ایک ضلع میں 200-300 کارخانے کے لوگ جمع ہو کے ایک غیر ملکی مینیجر پہ کوئی دین کا کوئی فتویٰ لگایا اور اس کو زندہ جلایا؟ کیا یہ وہ ملک نہیں ہے جس میں کچھ سال پہلے یا کچھ ماہ پہلے ہمارے تحصیل بحرین کالام میں ایک بندے کو زندہ جلایا گیا اور مارا؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر، آنر کلنگ تو ایک بہانہ ہے، نام دیا ہوا ہے۔ سارا مسئلہ سرداری نظام، وڈیرا نظام، نوابی نظام، ملکی نظام، یہ سارا مسئلہ ہم نے تاریخ میں رکھا ہوا ہے۔ کیسے یہ پاکستان ہے، اس کا کوئی آئین ہے، اس کا کوئی قانون ہے کہ نہیں ہے؟ منصر صاحب، ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ فلانے کو مارو۔ کیا پاکستان کی کوئی قانون ہے؟ ہم نے تو سنا ہے قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جیسے وہ تقریر میں پتا چلا، وہ لمبے قانون کے ہاتھ پنجاب کے حد تک رہتے ہیں۔ جب آپ پنجاب سے باہر نکل جاؤ پھر قانون کے ہاتھوں پہ مہندی لگ جاتی ہے، پھر لمبے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اور سر یہ واقعہ ایک ون آف دا انسیڈنٹس جس کی کوئی ویڈیو بنی ہے، اتنے ذلیل لوگ مطلب اس سے اوپر تھے کہ وہ یہ حرکت کر کے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، ورنہ میرے خیال میں پاکستان میں ہر وقت یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ہم ہر حادثے پہ یہی ہوتا ہے، سب دکھی بھی ہوتے ہیں، سب غم میں بھی ہوتے ہیں، سب رنجش میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک سینیٹر صاحب نے کہا متفقہ وہ کیا بناتے ہیں، وہ بھی پیش کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ آج تک
ایک کیس پاکستان کی تاریخ بتا دے جس میں یہ کھلے عام پبلک اس طرح کا ظلم ہوتا ہے اور اس میں جس نے کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو. اگر ہم چند پیسوں کے لیے انتہا پسندی کو اپنے نظریات میں نہیں لاتے تو یہ کوئی مسلمانوں کی روایات نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے. اور یہ میں سر بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان میں 10% لوگ بندوق کے دہشت گرد ہیں, 90% لوگ ذہنی دہشت گرد ہیں. اور یہ وہ عکاسی ہے جو ہر کچھ دنوں بعد ہمارے ملک میں, ہمارے علاقوں میں وہ بار بار ابھر کے سامنے آتا ہے. سر, دس چیئر جس پہ آج آپ بیٹھے ہیں, ویری ریسپیکٹیبل چیئر, اور آپ ایک بہت عزت دار, ایک نظریاتی بندے ہیں. اور سر اس چیئر کے پاس اختیار اور بھی ہے, مائک بند کرنے اور کھولنے کے علاوہ ہے. اللہ کرے کہ یہ چیئر وہ اختیار استعمال کرے. کیا ایسے حادثے پہ بھی یہ چیئر کے اختیار استعمال, ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ 100 سینیٹرز ہیں, اس سے زیادہ پرائم کریم ہے نہیں. آپ الحمدللہ اس وقت چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, آپ سے اوپر کوئی بندہ نہیں. کیا فل سٹاپ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ادھر تو بات ہوئی, میں بعد میں جواب دے دیتا ہوں کہ ہم ایک ایک دہشت گرد کو ماریں گے, لیکن یہ تقریر ہم 50 سال سے سن رہے ہیں صاحب کہ آپ نے ایک ایک دہشت گرد کو مارنا. دہشت گرد تو مرے نہیں, قوم کی حالت بری ہوگی. آپ آ جائیں, خیر ہے, وہ پھر بعد میں بات کر لیتے. جی خیر ہے, وہ پھر ویسے انہوں نے ٹائم دیا, وہ بعد میں بات کرتے. تو سر ساری بات کرے, کمپلیٹ کرے. میں ساری کر لوں؟ جی واہ, تھینک یو سر. مگر ٹھنڈی میٹھی زبان. کتنی پیاری باتیں کر رہا ہوں سر, آپ کی کتنی تعریف, الحمدللہ. میٹھی زبان, اختیارات کا آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ بڑے اچھے اچھے اختیارات ہیں. فیصلہ کریں اس کا, یہ جو بلوچستان میں اس حوالے سے آپ دونوں, اور سر پھر اوپر دیکھیں, فیصلہ کریں, ہم اس پہ عمل درآمد. اوپر دیکھیں سر, بدقسمتی کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعلیٰ نہیں لگ رہے, تفتیشی افسر لگ رہے ہیں. Is a chief minister an investigation officer? No, sorry. وزیر اعلیٰ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ سامنے کے گئے کہ اس کے 5 بچے تھے, اس کے 6. بھائی we have nothing to do with it. ان کے 50 بچے ہو, 60 بچے ہو, کچھ بھی ہو, وزیر اعلیٰ کا کام یہ نہیں. وزیر اعلیٰ کے بولے کہ جو لوگ ادھر تھے سب گرفتار ہے, آ کے دیکھو. جس سردار ہے کہ نواب زادہ جو بھی ہے, جس نے یہ فیصلہ کیے وہ یہ دیکھو ہاتھ کڑی میں پسند. وزیر اعلیٰ کا تو یہ کام ہے. یہ تو کوئی ادھر کوئی انویسٹیگیشن افسر کی پریس کانفرنس کر لیتا کہ بھائی فلاں, یہ عجیب ملک. یہ ہمارا رسپانس دیکھے سر, ایٹ دا ہائیسٹ لیول, ایٹ دا ہائیسٹ لیول اتنا غلط رسپانس کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب ابھی بولیں گے کہ بھائی ہم نے سب کو پکڑ لیا, پاک فوج زندہ باد, سب پکڑے گئے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں اس کے 5 بچے, اس کے 6. یہ کیا ہے؟ آپ خود سر بتائیں, ایک صوبے کا چیف منسٹر کا یہ بیان لوگ انسانوں کی یا ان لوگوں کی مرہم پٹی کرے گا کہ نہیں؟ آپ نے قوم کو آپ اس میں الجھانا ہے کہ یہ کوئی قصے الگ تھے یا جو بھی قصے تھے. آیا کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو گولی مارے؟ میں نہیں سمجھتا. اینڈ سر یہاں پہ تو قانون پہ عمل, الحمدللہ آئین پہ عمل نہیں ہوتا, قانون پہ کیا عمل ہوگا؟ تو قانون سخت کریں. اس طرح کے قانون ہمارے سر پختونخوا میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو ملک 200 روپے 300 روپے والے ملک, یہ آپ لوگ کے علاقے میں وہ سر یہ سورا جس کو بولتے تھے. ایک چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک حکم آیا کہ جس جرگے میں بھی سورا کا فیصلہ ہوگا وہ جرگے والے جیل میں جائیں گے. آپ آج ایک قانون لائے کہ جس جرگے میں بھی ایسا فیصلہ ہوگا اس کو آخر پینلٹی ملے گی, سزائے موت یا عمر قید. پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے فیصلے کرتا ہے یا نہیں, اور امپلیمنٹ کریں. میں مانتا ہوں ہیومن رائٹس ہیں اور ہم ویسٹ کے بڑے انفلوئنس میں ہیں, لیکن کچھ چیزوں کو مثال بنانے کے لیے عبرتناک سزا دیں. آج جو بندے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور جس نے یہ فیصلہ کیا اس کو اس ڈی چوک میں لٹکائے, آپ دیکھیں اس کے بعد ایسا کوئی فیصلہ کرتا ہے.
لیکن ہم تو پھر ہیومن رائٹس UN اور ان مسئلوں میں سر پڑ جاتے ہیں. سر بلوچستان کی بات چل رہی تھی اور وہ بیچارے ہمارے سینیٹر صاحب نے حق کی بات کی, ادھر سے وہی نعرہ آ گیا کہ ہم جیت گئے اور جنگ جیت گئے اور جنگ جیتنا تھا. اور بھائی نہ PLA کی بات ہوئی نہ جنگ کی بات ہوئی. ہمارے موصوف منسٹر صاحب بڑا سمجھدار جواب دے دیتے لیکن وہ بیچارے تھوڑے باہر تھے, تو وہ نہ PLA کی بات ہوئی نہ وہ اپنا حق کی بات کر رہے, ادھر سے نعرہ آ رہا ہے کہ جنگ ہم جیت گئے اور جنگ ہم جیتیں گے. اور یہ کیا ہے؟ ہم تو جنگ کی بات نہیں کر رہے, اور PLA کی اگر کوئی بات کرتے تو ہمارے منہ نہ کھولے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہی سینٹ میں ایک دن کھلے عام PLA پہ ذرا بحث ہو جائے, سب کو جو بول رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا. آپ کے دل میں بھی جو باتیں ہیں, ہمارے دل میں بھی جو باتیں, تھوڑا حق حقیقت سچ سامنے لے تو سب کو پتہ چل جائے گا. کیا یہ PLA ہم لوگوں کا کام ہے؟ نہیں. اگر ہم حق مانگیں گے نہیں بھائی یہ تو دہشت گرد ہے ادھر, واٹ از دس. اور اوپر سر باہر چلے گئے, مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن خیر ہے, کیونکہ پھر مجھے پتا ہے آپ مجھے موقع نہیں دیں گے تو دوسرے منسٹر صاحب بیٹھے ہیں. اوپر سے بھائی احسان, ہم نے 250 ارب دے دیا. آپ کون ہو؟ بہت سے خواتین ہیں اور مرد حضرات ہیں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں سب 2 منٹ مجھے آپ نے تب بات کرنے دی, ابھی 2 منٹ تو دے دے, آپ نے خود بولا ختم کرو. سر یہ مائنز اینڈ منرلز, کیا حکومت پاکستان جو بڑا خوشی خوشی کہتے ہیں ہائیبریڈ رجیم, کیا وہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو اگر حکومت پاکستان کی یہ ہائیبریڈ رجیم آئین پاکستان کو مانتے تو احسان اپنے پاس رکھو, 18th امینڈمنٹ کے ذریعے تمام حقوق صوبوں کو دو, اس میں آپ کا احسان کا کچھ نہیں ہے. اور پھر آپ کہتے کہ بلوچستان کو اپنا حق دیں گے, دیے. آج تک گیس کا حق دیے جو ریاست نے مانا ہے. ریاست نے جو بلوچستان کے ساتھ گیس کا معاہدہ کیا ہے آج تک دیا حق نہیں. ریاست نے پختونخوا کے ساتھ AG اینڈ قاضی فارمولے سے جو بجلی کا معاہدہ کیا آج تک دیا نہیں. پرانے میں یہ حالت ہے اور نئے منرلز لے کر جا رہے ہیں. اور یہ بھی سر بہت بڑا وہ ہے, آپ پھر مجھے بات نہیں کرنے دیتے. سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں 2 باتیں سر. میری وہی پچھلی ریکویسٹ, حکومت ہوش کے ناخن لے. فرنٹیئر کنسٹیبلری کو فیڈرل کنسٹیبلری بنانا, میں یہ کہوں گا کہ وہ حکومت اپنے لیے ایک سخت راستہ چن رہے ہیں. آپ کے بات سے پہلے اس دن جو 2-3 نکات آپ نے یہ فرنٹیئر کور کے حوالے سے, سوات کے حوالے سے, میں ختم کروں سر, اور مولانا خانزیب کے حوالے سر میں ختم کروں, میں ختم کروں. انٹیریئر منسٹر آئے, وہ جواب دینا چاہتا تھا, میں ختم آپ نہیں تھے. مجھے پتہ ہے لیکن خیر ہے سر, یہ تو مطلب یہ آپ نہیں تھے سر, یہ ہم تو عام ممبر ہیں, ہم تو خیر منسٹر یہ ذمہ وار ہیں, ان کو ہر وقت ہونا چاہیے, بائنڈنگ کریں ہر وقت. انٹیریئر منسٹر کیوں 2 3 4 انٹیریئر منسٹرز ہیں, ایک تو بیٹھا ہو نا ٹیم انٹیریئر منسٹرز کی وہ. لیکن سر میں صرف یہ کہتا ہوں, مرضی ان کی, حکومت ہے آج ان طاقت میں, آج عزت ملی ہے ووٹ کو, آج یہ فیڈرل کنسٹیبلری بنا لے, لیکن یہ حکومت تک ہے. میدان اگر ہم آج تک اس لیے بیٹھے ہیں کہ بھائی حکومت سموتھلی چلے, حکومت خیر طریقے سے چلے, اور اگر حکومت وہ ہمارا یا پختون قوم کا یہ رویہ ناکامی سمجھ رہی ہے یا کمزوری سمجھ رہی ہے, تو آئی ایم سوری ٹو سے ہم اس حق کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں. یا تو حکومت اپنا یہ فیصلہ واپس کر لے, یا تو انشاءاللہ پھر ہم سڑکوں پہ میدان میں ان فیصلوں پہ بات کریں گے. شکریہ سر. لاسٹ ٹیوزڈے میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی, میں وینسڈے کو PM صاحب کے ساتھ ملا, ہفتہ ہونے والا ہے, آج تک وہ جوڈیشل انکوائری کمیشن نہیں بنا. ہماری ڈیمانڈ اس وقت, عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں, ہم بھرپور احتجاج کریں امن کے لیے. ایک تو امن کس سے مانگے؟ امن حکومت سے مانگے, امن دفاعی اداروں سے مانگے. یہ اختیار امن کی, یہ ہمارے پاکستان کی امن کی چابی کس کے پاس ہے؟ کیونکہ پوری پختون قوم امن کی طلبگار ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جا کے ترلے کریں, منتیں کریں, کچھ کریں جو ہمیں امن دے دے. اور سر کنکلوڈ کرو. کنکلوڈ ہے سر. اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, اگر یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی
تو پھر مجبوراً ہمیں اور قدم لینے پڑیں گے. تھینک یو ویری مچ.